تو دل مردہ جو ہوتا ہے وہ صرف کسی اور چیزوں سے نہیں ہوتا بلکہ 4 چیزوں سے ہوتا ہے، جس میں سے پہلی چیز حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کثرت کلام، زیادہ بات کرنا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کثرت طعام، زیادہ کھانے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ کھا پی کر اپنے دل کو مردہ نہ کرو، دل کھیتی کی طرح ہے کہ کھیتی میں زیادہ پانی چلا جائے تو کھیتی مردہ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے کوئی زیادہ کھا پی لے تو اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ تو کثرت طعام یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب مسلمانوں کی شادی میں ذرا دیکھ لیجئے تو اتنی ویرائٹیز ہوتی ہیں کہ کھا کھا کر کے آدمی تھک جائے، اور جب تک کہ پیپسی اور کوکو کولا کا دھکا نہ مارے کھانا پیٹ میں اترتا بھی نہیں، یہاں تک پورا ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سچویشن ہے، دل مردہ ہو گیا، دل مردہ ہو گیا، اور اسی وجہ سے سارا بگاڑ جسم کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ تو دوسری چیز کثرت طعام، اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت کم کھانا تناول فرماتے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت کم کھانا تناول فرماتے تھے، تابعین کرام بہت کم کھانا تناول فرماتے تھے، اولیاء کرام بہت کم کھانا تناول فرماتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حکمت و دانائی کی باتیں ان کی زبان سے نکلتی بھی تھیں، اور عالم یہ تھا کہ دشمن کا لشکر سامنے کھڑا ہو ان کے سینے میں کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل زندہ تھا، دل زندہ تھا، ہم لوگوں کا دل مردہ ہو گیا۔ تو کثرت کلام، کثرت طعام یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز خلط ملط، میل جول جو ہوتی، کہاں جا رہے ہو؟ ارے یار اس سے مل کر کے آ رہا ہوں، ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے۔ اور اب تو مسلمانوں کے محلے میں تو رات کو آپ 10 بجے کے بعد نکلیے تو بالکل 4 5 10 آرام سے بیٹھے ہوں گے، ادھر ادھر کی گپ شپ، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ یہ میل جول جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ گئے اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر، نیک لوگوں کی صحبت کے اندر، دینداروں کی محفل کے اندر، تو یہ بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کہاں نہ بیٹھا جائے اس کی بھی تھوڑی سی نشاندہی کر دوں، وہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے، کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں بری صحبت سے بچو، کہ بری صحبت کوئلے کی طرح ہے۔ بری صحبت کس کی طرح ہے؟ بولیے، تھک گئے شاید صبح سے 10 بجے سے بیٹھ کر کے، نہیں، بری صحبت کس کی طرح ہے؟ کوئلے کی طرح۔ اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے، اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ تو بری صحبت کا بھی یہی حال ہے کہ اگر تم اس کی صحبت میں بیٹھے، جو وہ کرتا تھا وہ نہ بھی کرو، تب بھی اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہاری سوچ گندی ہو جائے۔ اس لیے بری صحبت سے بچو۔ خلط ملط، اس سے بہتر ہے گوشہ نشینی۔ بہت زیادہ میل جول، بہت زیادہ اختلاط، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے دل جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے زیادہ سونا یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ سونے سے بھی دل کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اعتبار سے یہ دلوں کو مردہ کرنے والی چیز ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اگر کوئی چیز کوئی شخص ان 4 چیزوں کے اندر کثرت اختیار نہ کرے تو اس کا دل زندہ ہوگا، اور جب دل زندہ ہوگا تو وہ جس محفل میں بیٹھے گا وہ محفل بھی زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، قیامت کے دن پروردگار جل جلالہ دل کے متعلق بھی سوال کرے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ، دل، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ عز و جل سوال پوچھے گا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم اپنے دل کو دیکھیں کہ نیکی کرنے سے دل میں اطمینان ملتا ہے یا نہیں، نیکی میں دل لگتا ہے یا نہیں، نیکی کرنے سے راحت ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر دل نہیں لگتا نیکی میں تو دل مردہ ہے، تو اب دل کہیں اور لگتا ہوگا، اور جہاں لگتا ہوگا وہ اچھی چیز نہیں ہے۔